بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو سدا شاد اور آباد رکھے۔ سامعین کرام، ہم تمام لوگ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، عاشق صادق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت ہے، آپ کی آل کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے، ہم اہل بیت کے ساتھ بڑی عقیدت رکھنے والے بندے ہیں۔ لیکن کیا سوچنے والی بات یہ ہے، کیا ہم ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے، ایک ایسی بات بتائیں گے جسے سن کر یقیناً ہر شخص سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کیا اسے اپنے آقا و مولا، ایسی ہستی جن کا مقابلہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی مقام اور مرتبے والی ہے تو ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی ولادت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، خوشیوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، برکتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اس پورے سال تمام گھروں میں بیٹے عطا کیے، اللہ نے سب کو بیٹوں جیسی نعمت سے نوازا۔ تو ناظرین کرام، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس حدیث کے بعد ہم اپنا محاسبہ کریں گے، احتساب کریں گے تھوڑی دیر کے لیے، کیا آیا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو صحابہ کرام کا تھا، جو تابعین تبع تابعین کا تھا، جو اللہ والوں کا تھا، جو ہمارے اکابر کا تھا۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے اوپر، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو دیکھ کر فرمایا، یہ کیسی چادر اوڑھی ہوئی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت میں ناگواری آئی ہے، آپ کو یہ چیز ناگوار گزری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً سے پہلے گھر گیا اور گھر میں جا کر اس چادر کو میں نے جلا دیا۔ سامعین کرام، غور سے توجہ سے سنیے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے گھر میں جا کر اس چادر کو ہی جلا دیا۔ پھر کچھ دن بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ ہر چیز کو جانتے ہیں ہمارے آقا و مولا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ وہ چادر کہاں گئی، اس چادر کا کیا کیا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ چادر جلا دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آپ کی طبیعت میں ناگواری سی آئی ہے، آپ کو وہ چیز ناگوار، وہ رنگ ناگوار گزرا ہے، تو میں نے گھر میں جا کر وہ چادر کو جلا دیا۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر یہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر تم نے گھر میں کسی عورت کو دے دینی تھی، کسی خاتون کو چادر وہ دے دینی تھی۔ ان کا عشق دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چیز ناپسند گزری، یعنی ان کو تھوڑی سی بھی ناگوار گزری، ہم وہ کسی کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے وہ کوئی دوسرا تیسرا معاملہ دل میں سوچا ہی نہیں، میں فوراً سے پہلے گیا اور اس چادر کو گھر میں جا کر جلا دیا۔ سامعین کرام، اس سارے واقعے کو بغور دیکھیے، بغور سنیے، اور پھر اپنے اوپر اپنا تمام معاملات کا جائزہ لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز بے حد پسند تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا کہ ان کے اوپر درود پڑھا جائے اور کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا کہ جھوٹ، دھوکہ دہی، فریب، ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ تو کیا ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر آج عمل کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں۔ مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میری امت کا اس مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، تو میں مسواک کو فرض کر دیتا، ہر مسلمان پر مسواک کو فرض کر دیتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کیا کیجیے، ان سنتوں سے ہی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کی ہر ادا کو اپنایا جائے، اس کی ہر ادا کو نوٹ کیا جائے، وہ کیسے اٹھتا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے، وہ کیسے بات کرتا ہے۔ تو جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں نیت کیجئے کہ ہم آئندہ کے بعد جو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان پر عمل کریں گے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے ہم باز رہیں گے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے ایک سائیڈ پر کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ویسا عشق، ویسی محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے، ہمیں ویسی محبت عطا فرمائے، ویسا ہمیں عشق عطا فرمائے کہ اگر ہمیں کوئی بندہ دیکھے، کوئی غیر مسلم دیکھے، اسے یہ محسوس نہ ہو کیا یہ اسلام ہے، وہ یہ کہے، آپ کو دیکھ کر وہ یہ کہے کہ ہاں واقعی یہ اسلام ہے۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں سچا اور پکا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اور عاشق بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔